اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 2 سے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جو قدرتی طریقے ہیں۔ اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ جو آپ کا بلڈ پریشر ہے آپ اسے بہتر طریقے سے اسے کنٹرول کر پائیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ یا آپ کے خاندان میں کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو مختلف قسم کے دوائیاں ڈاکٹر حضرات ان کو ریکمینڈ کر کے دیتے ہیں۔ اگر آپ ان دوائیوں کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ جو دوائیاں ہیں یہ 2 قسم کے کام کرتی ہیں۔ ایک کام تو یہ کرتی ہے کہ یہ جو آپ کے جسم کا اضافی پانی ہوتا ہے اس کو جذب کرتی ہیں، اس کو باہر نکالتی ہیں۔ ان دوائیوں کو میڈیکل ٹرم میں ڈائیوریٹکس بولتے ہیں، اور اردو میں ان کو بولتے ہیں پیشاب آور دوائیاں۔ یہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جنہیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے۔ ان دوائیوں کو ہم بولتے ہیں ڈائیوریٹکس، اور ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ انہیں صبح کے وقت استعمال کریں یا دوپہر کے وقت ان کا استعمال کریں۔ دوستو، یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، یہ ان کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، فلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو ہارٹ ہے، جو آپ کا دل ہے، اسے انہیں پمپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے بلڈ پریشر کے ہونے میں۔ اچھا دوستو، دوسری قسم کی جو دوائیاں دی جاتی ہیں جنہیں ہم کیلشیم چینل بلاکر بولتے ہیں، جیسا کہ ایملوڈیپن، ویراپامل، یہ وہ دوائیاں ہیں جنہیں کیلشیم چینل بلاکر بولا جاتا ہے۔ کیلشیم چینل بلاکر کے علاوہ بھی ایک اور گروپ ہوتا ہے دوستو جسے ہم ARBs بولتے ہیں۔ اس گروپ میں بھی بہت مشہور دوائیاں شامل ہوتی ہیں، اور آپ کے گھر میں جو بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ ان دوائیوں میں سے کوئی نہ کوئی دوائی ضرور لے رہا ہوتا ہے۔ دوستو، ان دوائیوں کو جو مشترکہ کام ہے وہ یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جو آرٹریز ہوتی ہیں، آرٹریز وہ نالیاں جو آپ کے ہارٹ سے، آپ کے دل سے خون کو لے کر پوری باڈی میں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، اسے لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نالیاں ہیں یہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیرو ہو جاتی ہیں، ان کا جو تنگ ہونے کا عمل وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دوائیاں، ان کا کام یہ ہوتا ہے، یہ انہیں ڈائلیٹ کرتی ہیں، انہیں پھیلنے میں مدد دیتی ہیں، اور ان کا تنگ ہونے کا جو عمل ہے اس کو یہ وہ روکتی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو آپ کا بلڈ پریشر ہے، اس کا جو سب سے اہم فیکٹر ہے، جو پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی خون کی نالیوں میں خون کی مقدار بہت زیادہ ہے تو اس طرح جو آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ کی جو آرٹریز ہیں جو خون کو لے کر جاتی ہیں دل سے، اگر ان کا جو نیرو ہونے کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتی ہیں، پتلی ہو جاتی ہیں، یہ دوسرا مین اہم فیکٹر ہے آپ کے بلڈ پریشر کے ہونے میں۔ دوستو، اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے اور آپ بچنا چاہتے ہیں اور آپ کی فیملی ہسٹری میں بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو 90% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا، آپ کو یہ پرابلم ہو جائے گی اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ہے۔ تو اگر آپ اسے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں۔ لائف سٹائل چینج کرنے میں آپ نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمک کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے۔ اگر آپ نمک کا استعمال کم کریں گے تو کیا ہوگا، جو آپ کے بلڈ میں خون کی مقدار زیادہ ہے، فلڈ ہے، ظاہر سی بات ہے سیل ہوتے ہیں، یہ جو فلڈ ہوتا ہے اگر آپ نمک کا استعمال کم کریں گے تو جو نالی میں جو فلڈ کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو ان کے کم ہونے سے آٹومیٹکلی آپ کا جو بلڈ پریشر کا جو لیول ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ دوسرا جو آپ نے لائف سٹائل میں چینج لانا ہے تاکہ آپ کی جو نالیوں میں بندش آ رہی ہے، جو وہ تنگی کا جو عمل سٹارٹ ہو چکا ہے، اسے کم کرنے کے لیے آپ نے جو لائف سٹائل میں دوسری چینجنگ لانی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے۔ دوستو، جب آپ رات کو سوتے ہیں تو جب سو رہے ہوتے ہیں رات کو تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی نالی ہیں وہ پھیل رہی ہوتی ہیں، وہ ڈائلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے آپ نے 8 گھنٹے کی نیند کو پورا کرنا ہے۔ اگلی جو چیز ہے دوستو یہ ہے ایکسرسائز۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کے کچھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، کچھ ہارمون خارج ہوتے ہیں جو ایک دفعہ خارج ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتی ہے، جو آپ کی نالی ہیں وہ ڈائلیٹ ہوتی ہیں، وہ پھیلتی ہیں۔ اچھا، ساتھ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سٹریس نہیں لینی، ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ آپ نے سٹریس نہیں لینی، دماغ پر برڈن نہیں ڈالنا، کیونکہ جب آپ سٹریس لیتے ہیں نا دوستو تو کیا ہوتا ہے، آپ کے جسم میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں سمپیتھیٹک سسٹم، تو یہ ورک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، بہت زیادہ اس کو ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ بہت زیادہ ورک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نالی میں جو جکڑاؤ ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کی نالیوں میں جکڑاؤ کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں سموکنگ کو ختم کر دیں بالکل، کیونکہ دوستو جب آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جو آرٹریز ہیں اس میں تنگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ
آپ اگر ان فیکٹرز کو ڈٹرمائن کر لیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جو بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں، تو آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو آپ اسے ہونے سے روک سکتے ہیں۔ تو آپ نے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی سب سے پہلے کرنے ہیں۔ دوستوں سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دوائیاں لے رہے ہیں تو اور دوائیوں کے بغیر اگر آپ لائف سٹائل چینجز کرتے ہیں تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ دوستوں دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو میں آپ کو 2 سے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جو قدرتی طریقے ہیں، نیچرل طریقے ہیں، اگر آپ نے دوائیوں کے بغیر استعمال کریں گے تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا۔ پہلی چیز ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر ایک گلاس پانی لینا ہے، نیم گرم پانی، خالی پیٹ یعنی نہار منہ۔ صبح اٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اسے نیم گرم کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس میں 1 چمچ آپ نے ڈالنی ہے، 1 چمچ یا آدھا چمچ آپ سیب کا سیکا ڈالیں گے، اور 1 چمچ آپ ڈالیں گے شہد کا، خالص شہد ہو آپ نے اس کو ڈالنا ہے۔ اس کو مکس کر کے آپ نے اس کو پینا ہے، ڈیلی روزانہ آپ نے پینا ہے۔ اس کے ویسے تو بہت زیادہ فائدے ہیں، ہزاروں اس کے فائدے ہیں آپ کی صحت پر، لیکن جب آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ جو ہے نا کیا کرے گا، آپ کی نالیوں کو تنگی کا جو عمل ہے اس کو روکے گا، ان نالیوں کو پھیلائے گا، ان کو ڈائلیٹ کرے گا۔ تو جو دوائیاں آپ کو بلڈ پریشر میں دی جاتی ہیں ان کا پیشاب آور جو دوائیاں ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نالیوں کو ڈائلیٹ کرتی ہیں، کھلا کرتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ آپ کی نالیوں کو ڈائلیٹ کرے گی۔ دوسرا جو طریقہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1 گلاس کا جس طرح 100% حصہ ہے اس میں 75% حصہ آپ نے ملانا ہے، اس کے اندر اورنج مالٹا اس کا جوس ڈالنا ہے، یعنی 75%، 2/3 حصہ آپ نے اورنج کا جوس ڈالنا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو 25% ہے وہ کوکونٹ واٹر ڈالنا ہے اس کے اندر۔ دوستو آپ نے اس سے پینا ہے دن میں 2 بار۔ اگر آپ اسے مستقل اپنے غذا کا حصہ بناتے ہیں، روزانہ ریگولر پیتے ہیں، تو یہ جو کوکونٹ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہے پوٹاشیم، یہ پیشاب آور دوائیوں کا کام کرتا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، یہ آپ کی امیون سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے، اور یہ کیا کرے گا، یہ آپ کی نالی کو کھولے گا، ان کو ڈائلیٹ کرے گا، انہیں پھیلنے میں مدد کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا، جو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا۔ تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 1 گلاس دودھ پینا ہے۔ دودھ کے اندر موجود ہوتا ہے کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم۔ یہ جو پوٹاشیم ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ سوڈیم کی ضد ہوتا ہے، یعنی سوڈیم کی وجہ سے جو نیگیٹو ایفیکٹس پڑتے ہیں ان کے اثرات کو کم کرتا ہے، یہ پیشاب آور دوائیوں کا کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ دودھ پیتے ہیں، اس کے اندر بایو ایکٹیو پیپٹائڈ نامی ایک پروٹین ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں، نارمل کرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں کسی کو مسئلہ ہے تو آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ ساتھ ساتھ یہ چیزیں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، یہ قدرتی چیزیں ہیں، اور قدرتی چیزوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ انہیں استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بلڈ پریشر زندگی بھر نہیں ہونے والا۔ اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، اپنی دوائیوں کو نہیں چھوڑنا۔ دوائیوں کے ساتھ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ان چیزوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوست احباب کو لازمی شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا اور جو آپ کا رابطہ ہے وہ زندگی بھر قائم رہے۔ اللہ حافظ۔